آج کے دن یعنی 6 ستمبر 1965 عیسوی کو آپریشن گرینڈ سلم کے بعد ہندوستان پاکستان کی 1965 عیسوی کی جنگ شروع ہوئی۔ آپریشن گرینڈ سلم 1965 کی ہندوستان پاکستان جنگ کا ایک اہم آپریشن تھا۔ اس سے مئی 1965 عیسوی میں پاک فوج نے جموں کشمیر کے اہم پل پر حملہ کرنے کے منصوبے کی نشاندہی کی تھی۔ یہ پل نہ صرف جموں کشمیر میں ایک پوری انفینٹری ڈویژن کی لائف لائن تھا بلکہ جموں کو دھمکی دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جو ہندوستانی افواج کے لیے ایک اہم لاجسٹک پوائنٹ ہے۔ اس آپریشن میں پاک فوج کو بیان کردہ فوجی مقاصد حاصل نہیں ہو سکے تھے اور ہندوستانی فوج کی جوابی کارروائی ہوئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان پاکستان کی 1965 عیسوی کی جنگ کا آغاز ہوا۔ آج کے دن 1968 عیسوی کو سعید انور کی پیدائش ہوئی۔ سعید انور پاکستانی سابق کرکٹر اور ٹیسٹ اور ون ڈے میں سابق کپتان ہیں۔ سعید انور نے 1989 عیسوی سے 2003 کے درمیان انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی۔ سعید انور نے ون ڈے میں 20 سینچریاں سکور کی، جو اس فارمیٹ میں کسی بھی پاکستانی بلے باز کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ انہوں نے 55 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 45.52 کی اوسط سے 4052 رنز بنائے۔ 247 ون ڈے انٹرنیشنل میں 39.21 کی اوسط سے 8824 رنز بنائے۔ سعید انور نے 1997 عیسوی میں چنئی میں ہندوستان کے خلاف 194 رنز بنائے، جو اس وقت کا سب سے زیادہ سکور تھا، اور اب وہ ون ڈے میں 10ویں نمبر پر سب سے زیادہ انفرادی سکور ہے۔ اگست 2003 میں ورلڈ کپ کے بعد سعید انور نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ آج کے دن 1566 عیسوی کو سلطان سلیمان اول کا انتقال ہوا۔ سلیمان اول المعروف سلیمان قانونی اور سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 عیسوی سے لے کر 1566 عیسوی تک 46 سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمانی قانونی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر متعارف ہے کہ مغربی مصنفین انہیں سلیمان ذیشان یا سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، کردستان، یمن، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقے، یونان اور مشرقی و مغربی ہنگری سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوئے۔ سلیمان 6 نومبر 1494 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے نام سلطان تھے، جبکہ والدہ کا نام عائشہ حفصہ سلطان تھا۔ سلیم اول نے 8 سال تک حکومت کی تھی۔ سلیمان نے اپنے والد سے 16 سال تک جنگی فنون کی تربیت حاصل کی۔ سلیم اول نے اپنے بیٹے کو دینی و دنیاوی تعلیم دلوانے کا بھی اہتمام کیا تھا۔ سلیمان کی انتظامی صلاحیتوں کو اس وقت جلا ملی جب انہوں نے مختلف صوبوں میں حاکم مقرر کیا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے دادا سلطان بایزید ثانی کے زمانے میں کفکا کی سجن میں حکمرانی کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے ادرانہ اور ساروہان کی حکمرانی کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں۔ سلیم اول نے جب ایران پر حملہ کیا تو سلیمان ہی نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں موجود تھے۔ 7 سال کی عمر میں سلیمان کو سائنس، تاریخ، ادب اور جنگی فنون سیکھنے کے لیے توپ کاپی محل قسطنطنیہ میں بھیجا گیا۔ جوانی کے دور میں اس کی دوستی پارگلی ابراہیم سے ہو گئی تھی، جو ایک غلام تھا اور بعد ازاں اس کا سب سے بااعتماد مشیر بنا۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان سلیمان نے 1523 عیسوی میں وزیر اول پیری محمد پاشا کو، جسے اس کے والد سلیم اول نے وزیر اول مقرر کیا تھا، تبدیل کر کے ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ ابراہیم 13 سال تک اس عہدے پر رہا، لیکن 1536 عیسوی میں سلطان نے ابراہیم پاشا کو سزائے موت کا حکم دیا اور اس کی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ ابراہیم پاشا سلیمان اول کی بیوی حرم سلطان کی سازشوں کا شکار ہوا۔
ابراہیم شہزادہ مصطفیٰ جو ماہ درہ سلطان اور سلیمان اول کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور تخت کا زاری وارث بھی تھا، اس کو سلطان بنانا چاہتا تھا، مگر حرم سلطان اپنے بیٹے کو سلطان بنانا چاہتی تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ کو 6 اکتوبر 1553 عیسوی کو سلطان نے غداری کے الزام میں موت کی سزا سنائی، جس کے لیے حرم سلطان نے عرصے سے سازشوں کا چال بن رکھا تھا۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا سے جنگ شروع ہو گئی، جس میں مسیحیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کیں۔ سلطان اس زمانے میں بیمار تھے، اس کے باوجود مردانہ ور افواج کی قیادت کے لیے نکل آئے۔ آسٹریا کے قلعے کا محاصرہ 2 اگست 1565 عیسوی کو شروع ہوا اور 8 ستمبر تک جاری رہا اور قلعہ فتح ہو گیا، اور اس وقت جب لشکر اسلام کامیابی کے جھنڈے لہراتا ہوا قلعے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن سپاہی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا محبوب سلطان اب ان کے درمیان نہیں رہا، بلکہ وہ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب ہی انہیں چھوڑ کر اپنے حالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ سلطان کی وفات کی خبر وزیر اعظم سوکولی پاشا نے دانستہ مخفی رکھی ہوئی تھی اور فتح کے بعد اسے عام کیا۔ سلطان کی میت واپس قسطنطنیہ لائی گئی، جہاں خود ان کی تعمیر کردہ مسجد سلیمانیہ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان نے حکومت کے اداروں کا انتظام اس قدر عمدگی سے کیا کہ اسے مثالی انتظام کہا جا سکتا ہے۔ ان کا دور ایک جمہوری دور تھا۔ انہوں نے قانون سازی کی طرف خصوصی توجہ دی، فوج کی نظم و تربیت، فوجی نظام جاگیرداری، زمینی جائیداد کے قوانین، پولیس اور فوج کی خدمات کے عضو، جگیر وغیرہ دینے کا ضابطہ اور آئین مرتب کروایا۔ انہوں نے آب رسانی کی نظام کو بھی بڑی ترقی دی، قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر جاری کروائی اور مکہ مکرمہ کی پرانی نہروں کی مرمت کروائی، بڑے شہروں میں ہسپتال قائم کیے اور پل بنوائے، مکہ مکرمہ میں 4 فقہی مذاہب کے لیے 4 مدرسے قائم کیے، متعدد شہروں میں خوبصورت مساجدیں تعمیر کروائیں، جس کے ساتھ مدارس بھی کام کرتے تھے۔ سلطان سلیمان ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ فن تعمیر وہ میدان ہے جس میں سلطان کے کارنامے آج بھی مستحکم صورت میں اپنی نوعیت اور جاہ و جلال کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ سلطان نے مفتی ابو سعود کے فتوے کی بنیاد پر کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر کروائی۔ سلطان کی تعمیر نے ترک ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سلطان کے دور میں جو مساجد تعمیر ہوئیں، ان میں بلند ترین مقام جامع سلیمانیہ کا ہے۔ یہ عظیم مسجد شہر قسطنطنیہ کی سب سے اونچی پہاڑی پر تعمیر کی گئی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ سلطان کی قبر مسجد کے صحن میں موجود ہے اور وہیں سلمان ثانی اور کئی دیگر عثمانی خواتین کی بھی قبریں ہیں۔ تمام کارناموں اور خوبیوں کے باوجود سلیمان اعظم وہ بلند مقام حاصل نہ کر سکے جو سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور اورنگزیب عالمگیر جیسی جلیل القدر ہستیوں کا تھا۔ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور اورنگزیب عالمگیر ہر فیصلہ تحقیق کے بعد کرتے تھے، بیت المال سے مقررہ رقم لیتے تھے۔ البتہ سلیمان کو ہارون الرشید، مامون الرشید، ملک شاہ سلجوقی اور شاہ جہاں جیسے بادشاہوں کی صف میں شمار کیا جا سکتا ہے جو جمہوری حکمران نہیں تھے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، ہر معاملے کو عدالت میں پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان نے لوگ کے بہکانے سے شبہ میں آ کر اپنے ایک لڑکے شہزادہ مصطفیٰ اور اپنے سب سے بہترین وزیر اعظم ابراہیم پارگلی کو قتل کروا دیا۔